جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں بلکہ آخری حصے میں جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور ہمارا ٹاپک ہوگا ہماری معاشرتی و ملی ذمہ داریاں۔ آپ نے اس موضوع کے تحت، اس عنوان کے تحت جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا مقبول علوی صاحب کی پیٹر برو سے جو ہے وہ گزارشات سنی۔ انہوں نے جو اس کے اوپر رائز پیش کیے بہترین و لاجواب تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مائنڈ سیٹ کو، ہماری جنگ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، ایک نظریے کے ساتھ ہے۔ یہ خوارج کا جو نظریہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا، صدیوں پرانا نظریہ ہے، اور خوارج سے جو جنگ مسلسل جاری و ساری ہے۔ آج یہ ہوا ہے کہ ان کو شرق و غرب سے امداد مل رہی ہے، اور وہ ایک نئے مختلف ناموں کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خوارج تو نہیں کہتے، مگر یہ کہ ان کے نظریات سارے خارجی نظریات ہیں، اور ان کے پیچھے بڑی بڑی حکومتیں جو کہ اپنے آپ کو نام نہاد اسلامی حکومتیں کہلاتی ہیں، جنہوں نے مقبوضہ حجاز کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کا نام اپنے خاندانی نام کے اوپر سعودی عرب کر دیا ہے، وہ اس کی پشمنائی کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے ریالوں کے ذریعے، اپنے تیل کی دولت کے ذریعے مسلم ممالک کے اوپر نفوذ پیدا کر کے، ان کے اوپر اثرات ڈال کے ان کی فوجوں کو استعمال کر رہے ہیں برادر کشی کے لیے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے۔ اور جو ہمارے پاس جو خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمال نامی گھنگرج کے نام سے جو ہے وہ مشقیں جاری ہیں۔ اپنے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی۔ علیکم السلام نقوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ کیسے ہیں بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، خوبصورت ٹاپک اور خوبصورت کرنٹ ٹاپک پہ جو باتیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہمت دے ہدایت ٹی وی کو حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو بڑی جرت کا مظاہر کرنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی اس وقت ایسا کام کر رہا ہے جو میرے خیال میں ہر طرف جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح تکفیریت پھیل رہی ہے اس میں حق کی آواز بلند کرنا، یہ ہدایت ٹی وی کا ہی کارنامہ ہے، اور یہ شخصانہ ہدایت ٹی وی کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے، آپ کو ہمت دے، اور ہدایت ٹی وی کو بھی طاقت دے، اور یہ اسی طرح حق کی بات بلند کرتا رہے۔ آج آپ کا ٹاپک تھا، میں سن رہا تھا، مولانا کی بات بھی میں نے سنی ہے آج، اور موسی بھائی اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا آپ کو نا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ جو سارے گروپ کٹھے ہو رہے ہیں اور جو 3 لاکھ فوج اکٹھی کر رہے ہیں اور ٹینک کٹھے کر رہے ہیں شام کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے، ذرا ان کے اندر کی بات کو غور سے ذرا دیکھیں تو آپ کو 2-3 چیزیں ملیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی نے یورپی یونین میں داخل ہونے کے لیے اپنے اسلام، اپنے دین، اپنی نسل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس لالچ میں کہ مجھے یورپی یونین میں جگہ مل جائے۔ اس نے یونیورسٹیوں میں حجاب کا جو پابندی لگا دی کہ کوئی عورت پردہ نہیں کر کے جا سکتی، کوئی حجاب نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی پوری قوم کے کلچر کو بدل دیا، سکرٹ پہنوانے شروع کر دیے، اور اپنے اندر وہ جو یورپی سلسلہ تھا وہ لا کر دکھانے کی کوشش کی کہ ہم بھی یورپی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کلچر کے ساتھ آپ کا کلچر ملتا ہے اور ملاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم یورپی یونین میں داخل ہو جائیں، جس کی اب حالت یورپی یونین کی یہ ہے کہ وہ بھی ٹوٹ رہی ہے، یو کے بھی نکل رہا ہے، اور یہ ساری ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو علیحدہ آپس میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ترکی نے اپنی نسل کا ستیہ ناش جو کیا اور دین کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ جب ترکی کو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے پھر بھی اسے نہ یورپی یونین میں لیا، تو اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور مصر نے کہا کہ اگر اسرائیل پہ کوئی بات ہوئی تو ہم اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کا مطلب آپ کے سامنے یہاں ہو گیا کہ یہ شام پہ حملہ جو ہو رہا ہے یا شام کے اوپر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، صرف اسی لیے کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو بچایا جائے۔ اب اسرائیل کو بچانے کے لیے آپ نے سعودی عرب کو دیکھا ہوگا، یہود اور سعود ایک ہی چیز ہیں، اور یہودیوں نے سعودیوں کو بچانا ہے اور سعودیوں نے یہودیوں کو بچانا ہے۔ یہی سلسلہ ان کا شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ لوگ ہی ملیں گے، یہ وہی ہیں جو دین میں داخل ہوئے تھے لیکن دل سے داخل نہیں ہوئے تھے، اور پاک رسول کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا، اسلام کا جو حال کیا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور آج تک جو کرتے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں، جو اس کوشش کی جا رہی ہے شام کی حکومت کو اٹھانے کی، یمن کی حکومت کو اٹھانے کی، یہ سارا سلسلہ صرف اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اب تیل ختم ہو رہا ہے، ان کے پاس تیل اب نہیں رہ رہا، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں کھانے کا، ان کی عیاشیوں کو کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ پیسہ اب ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دوبارہ کھجوروں پہ جا کے ڈپینڈ کریں گے، تو یہ کھجوروں سے بچنے کے لیے اب انہوں نے دوسرا راستہ نکالا ہے
کہ یہ مسلمان ملکوں کو تیز تیز کر کے ان کی جو اکانومی ہے، ان کا جو ذرائع ہیں، جو ان کے وسائل ہیں، ان پہ قبضہ کریں اور قبضہ کر کے اپنی عیاشیوں کو اسی طریقے سے برقرار رکھیں گے اور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان ملک جو 34 ملک اس کے ساتھ مل رہے ہیں، ملک نہیں ہے وہ، ایک ایک شہر، بڑے ملکوں کی ایک ایک شہر کی آبادی ہے وہ، جس کو جھنڈے لگا کے انہوں نے ملک بنا رکھا ہے۔ تو یہ سارے جب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اکٹھے ہو کے بھی یاد رکھو، آپ کو پتا ہوگا کہ کربلا میں ایک طرف صرف 72 تھے اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں یزید کی فوج تھی، لیکن ان کا یزید کی فوج کا مقصد جو تھا وہ لالچ تھا، مقصد جو تھا وہ پیسہ تھا، مقصد تھا وہ دین سے ہٹنے کا تھا، اور 72 جو تھے ان کا مقصد تھا دین کو بچانا اور دین کے لیے جان قربان کرنا۔ تو ان دونوں کے مقصد میں کیا فرق تھا؟ فرق یہی تھا کہ ایک طرف اسلام بچایا جا رہا تھا، دوسرے اسلام کو طے کیا جا رہا تھا اپنی مرضی سے۔ اب وہی واقعہ 1400 سال کے بعد اب دوبارہ آپ کو ملے گا، اور یہیں پہ ملے گا کہ ایک طرف یہ لاکھوں کی فوج اکٹھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف چند ایک دو ملکوں کی فوج اکٹھی ہو رہی، اور وہ دین بچانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ دین کو ہڑپ کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے لالچ اپنی عیاشیوں کے لیے۔ تو آپ کے مفتی بھائی آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، اب آج کے مسلمان، آج کی نوجوان نسل جو ہے اس کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ کیا انہوں نے دین لینا ہے یا دنیا کی عیاشیاں لینی ہے یا ان بدماشیوں میں شامل ہونا ہے جو کہ خانے کعبے کی کمائی سے جوا بھی کھیلتے ہیں اور شرابیں بھی پیتے ہیں اور خانے کعبے میں جوتے لے کے بھی جا کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ اور رولز رائس پہ بیٹھ کے وہ کنکریاں مارنے بھی جاتے ہیں شیطان کو، اور شیطان بھی ہنستا ہے اس بات پہ کہ شکر ہے کہ میں نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب جو مجھے پہلے تو وہ کنکریاں سے گھبراتا تھا، وہ کنکریوں پہ خوش ہوتا ہے شیطان کہ دیکھ لو میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، کہ رولز رائس پہ لوگ آتے ہیں مجھے کنکریاں مارے، میرا سٹینڈرڈ کتنا بڑھا دیا انہوں نے۔ تو میرا مطلب ہے دین میں یہ حالت کر دی ان لوگوں نے۔ تو اب آج کے مسلمان جو ہے اسلام میں، آج کا نوجوان جو اسلام میں رہنا چاہتا ہے اس کو قربانی بھی دینی پڑے گی، اس کو دین کو بچانے کے لیے آگے بھی آنا پڑے گا، اس کو اپنے نظریات کو بلند کرتے ہوئے ان نظریات کو ختم بھی کرنا پڑے گا اور اس کا مقابلے میں کھڑا بھی ہونا پڑے گا جو دین اور اسلام کے اصل دین پاک رسول کے دیے ہوئے دین پہ جو اسلام ہے اس اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں آج اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہوگا اور نوجوان نسل کو خود بھی تیار ہونا ہوگا۔ باقی جہاں تک رہ گیا ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جہاں رہ گیا علماء کا تعلق، میرے بھائی آپ کسی عالم کو بھی پوچھیں گے تو وہ اپنے بچانے کے لیے وہ یہی کہے گا جی قوم یہ کرے قوم یہ کرے۔ یہاں قوم کا نہیں صرف مسئلہ، یا عالموں کا بھی مسئلہ ہے، جس طرح قوم کو یہ کہتے ہیں اس طرح عالم پہ بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ آگے آئے اور قوم کو اکٹھا کرے اور بچے جو نوجوان ہیں جن کے پاس ابھی علم نہیں اتنا پہنچا ان تک علم پہنچائیں اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ قوم پہ ڈال کے خود بچنے کی کوشش کریں، وہ نہ کریں۔ وہ کریں گے تو پھر آج قوم آگے آ کے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے دین بچایا، پھر عالم سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے عالم کو بڑھ کے اگر قوم ایک قدم بڑھتی ہے تو عالم کو 3 قدم آگے بڑھنا ہوگا قوم کی طرف، اور قوم کو شیخ نیور کی طرف قوم کو معلومات دینی ہوگی تاکہ قوم جو ہے وہ اپنے اصل مقصد پہ کھڑے ہو کے دین کو بچائے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، ٹائم دیا مجھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری مساری ہے اور مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ معاشرتی و ملی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جو بنیادی نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ ایک مائنڈ سیٹ سے جنگ ہو رہی ہے، نہ کہ کسی فرقے کے ساتھ، نہ کسی جو ہے وہ مسلک کے ساتھ جو ہے وہ یہ نبرد آزمائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو خوارج کہا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں پرانی جو ہے وہ فکر ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ بعض جو ہے بڑی بڑی طاقتیں ان کے پیچھے، ان کے اوپر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ مختلف مدارس کو پوری دنیا میں ان کا جو نیٹ ورک ہے ان کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں، فنڈز دیے جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں۔ پہلے جب ہمارے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی تھی تو بعض کالرز بھی آگے کہتے تھے کہ جی آپ مدارس کو کہہ رہے ہیں، ہم کہتے تھے کہ ہم تمام مدارس کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہاں ان مدارس کو ضرور کہہ رہے ہیں جن کے اوپر مدارس کا نام آویزہ ہے مگر وہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ اور اب یہ بات جو ہے وہ مختلف میڈیا کے ذریعے سے، لوکل میڈیا کے ذریعے سے جو کہ مسلکی اعتباروں سے نہیں ہے، انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کر دیا کہ مدرسے کے اندر جہاں قرآن ہونے چاہیے وہاں پر ہتھیاروں کی کھیپیں پکڑی جاتی ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی موسی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم، محمد علی لندن سے۔ وعلیکم السلام محمد علی بھائی، خوش آمدید، فرمائیے۔ مولانا صاحب کی بھی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے، الحمدللہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے۔
کیا بتاؤں علی موسی بھائی، بڑی افسردگی ہے. کبھی مجھے تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم دیکھتے تھے مالی کو، تو مالی اپنا پانی لے کے پودے کو دیتا تھا، پودا بڑا ہوتا تھا، پھر وہ پھل دیتا تھا، ہم کھاتے تھے. لیکن آج جو دنیا میں پودے لگ رہے ہیں اس کو پانی نہیں، انسانی خون دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی دیکھ لیں. اب پی آئی اے کا احتجاج دیکھا نا آپ نے، 2 آدمی مر گئے. ماڈل ٹاؤن میں کتنے آدمی مار دیے گئے. مطلب کہ ہر کوئی بھی کام کر کے دیکھ لو، اس کے اندر انسانی خون جو ہے نا وہ رہا ہے. تو اس میں ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا علی بھائی. میں چھوٹا سا، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی. بچپن میں میرے ماموں تھے، تو وہ کہتے تھے جلدی جلدی کھانا کھا لو، آج شام کو پتلیوں کو تماشا ہے. تو ہم بڑی تیاری سے پتلیوں کو تماشا دیتے. یقین جانیے جب میں بیٹھا ہوتا تھا وہاں مجمع میں، تو پتلیوں کو تماشا ہو رہا ہوتا تھا اسٹیج کے اوپر، تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ پتلیوں کو نچا کون رہا ہے. جب لندن میں آئے، بڑے ہوئے، عقل آئی، پھر پتا چلا وہ اسٹیج کے پیچھے آدمی کھڑے ہوتے تھے، وہ ان پتلیوں کو نچاتے تھے. یہ جو ہماری یو این اے ہے، جہاں پہ بان کی مون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف ہے، یہ ایکچولی یہ بیہائنڈ دا کرٹن بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دلا رہا. اصل جو دنیا کے جو مسائل ہیں، جو دنیا میں قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جو خونی جن ہے، اس کو خون چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اسی کے اندر ایک ہیومن رائٹس کا اپنا ایک گروپ ہے جو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کو آزاد کرانا پڑے گا، یو این اے سے سیپریٹ کرنا پڑے گا ہیومن رائٹس کے گروپس کو، کہ یہ جو یو این اے ہے اس کے ساتھ مل کے ہم کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو خونی جن ہے آئی ایم ایف، اس کی طرف توجہ دلائیں. یہ سارے کے سارے مسئلے اور مسائل کا یہ پرابلم ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے فرقہ واریت کو پروان چڑھانا. اس کو پتا ہے کہ یہ فرقے آپس میں یہ بات کریں گے، یہ آپس میں لڑیں گے. تو کہنے کا مقصد علی بھائی یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس سنڈے کو جانا ہے اپنا کیا کہتے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہیومن رائٹس کے لیے، جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے، یہ جو اپنا کہ یمن میں بم گر رہے ہیں، شام میں جو فوجیں جا رہی ہیں، اس کے لیے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ ایک چھوٹی سی ناکام کوشش ہم کریں گے کہ شاید ہماری آواز ہمارے پرائم منسٹر لندن کے وہ سن لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ٹونی بلیئر نے کیا تھا، اس کے لیے بھی ہم باہر نکلے تھے، روڈ کے اوپر ملینز نکلے تھے لوگ کہ اللہ کے بندو. لیکن آج ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نے وہ غلطی کی تھی، لیکن پھر وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں کہ اسلحہ دے رہے ہیں، سعودی عرب کو بیچ رہے ہیں، اور وہ کیا کہ یمن میں بم گرا رہا ہے، پھر ابھی شام کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ اس جو جتنے بھی ہیں، یہ G8 ہے، یہ جو یو این اے بیٹھی ہوئی ہے، اب علماء دین کو ان کے چہرے دکھانے پڑیں گے کہ اصل آپ کے مسئلے مسائل کے جو آپ کے دنیا کے جو مسائل ہیں، یہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. یا تو اس کی تعمیر نو کریں، اس کی نئی بنیادیں رکھیں، نئی سمت کی طرف چلیں. نہیں تو یہ جو ہے نا پھر اس کو انقلاب کی تیاری کریں اور اس کو گرا دیں گے. جس دن یہ گر جائے گا، یہ جن واپس بوتل میں چلا جائے گا، دنیا کے مسئلے مسائل سارے کے سارے حل ہو جائیں گے. اور ہم نے یہ کرنا ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھانی ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے لیے ہم جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جا رہے ہیں سنڈے کو 2 بجے، لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ آئیں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو اسلحہ بیچ رہے ہیں، ہمیں اسلحہ نہیں بیچنا، اور ہیومن رائٹس کو آزاد کرانا ہے، اور انڈیپینڈنٹ جو ہے نا اس کو ادارہ بنا کے اور دنیا کے مسائل کے حل کی طرف چلنا ہے. ادروائز نہیں تو ہر روز پاکستان کی نیوزیں دیکھ لو. میں نے پی اے کے بعد کوئی آدمی کسان باہر نکلتے ہیں، وہ وہاں پہ 2 آدمی مر جاتے ہیں. تو آواز کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہماری آواز سنی جائے. انشاءاللہ تعالی مایوس نہیں ہونا اور اپنا کام کرنا ہے، اور اپنے حصے کا پانی لے کے نکلیں، اور یہ جو آگ دنیا میں لگی ہے اس کو بجائیں. اور پھر وہی دور آ جائے کہ جس دور میں پودے کو پانی دے کے اس کے پھل لینا ہے، نہ کہ اس کو خون دے کے اس سے پھل لینا ہے. جزاکم اللہ علی بھائی مجھے ٹائم دینے کا. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علی بھائی مخصوص ہیں جناب مخصوص ہیں سے صاحب، خوش آمدید. فرمائیے. آپ کے مولا علی السلام فرماتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ
آپ زندگی سے کتنے خوش ہیں، ہاں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ ہے معاشرے میں رہنے کے آداب. ہم پر جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں معاشرے میں، ملی ذمہ داریاں، ان میں یہاں تک ہے کہ آپ اپنے آڑ پڑوس میں کہیں کوئی ناراضگی اور اسے دور کریں، چھوٹی موٹی باتوں کو، یعنی ایک معاشرہ دنیا رہنے سہنے کے قابل بنایا. دنیا جنگ حالت جنگ میں نہ اسے جھونک دیں یہاں رہنے کے لیے. اور ہماری ملی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ ہم کن لوگوں کو ووٹ دے کر چنتے ہیں. جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اقتدار میں آنے والے دعویٰ کرتے ہیں انہیں ووٹ ملے، مینڈیٹ ان کو مل گیا 95%. جب اٹینڈنس دیکھتے ہیں تو ووٹ لینے والے ووٹرز کی جو ریشو بنتی ہے وہ 50%، 55% سے زیادہ اوپر نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں اتنی آبادی کہاں سے آ جاتی ہے. دیکھیے آپ ملی ذمہ داریاں یا معاشرتی ذمہ داریاں کس پر آپ ٹھوسے ہیں، کس کو کر رہے ہیں. نیب نے جن لوگوں کو پکڑا ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو ایک امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں قانون میں کہ اس کے نیب کے جو اس کی پہنچ ہے، جو رسائی ہے، جو ایکسس ہے اس کو بریچ کیا جائے، اس کو روکا جائے. اس کو تو جب دوسروں کی باری آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، اپنی عطیت نہیں ہونا چاہیے. کس بات میں پھنس گئے ہیں پاکستان میں. آپ نے دیکھا ابھی وزیر اعظم کے صرف 65 غیر ملکی دورے، اس 22 برسوں میں 65 غیر ملکی دورے، 68 کروڑ کا خرچ. ہم نے کیا لیا الیکشن کے بعد؟ پاکستان میں عام آدمی کے لیے کیا ہوا؟ ہماری کیا ذمہ داریاں تھی؟ حکومت کی ذمہ داری تھی، عوام کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہے. یہ ریسیپروکل ہے، یہ دو طرفہ بات ہے. تو بہت ایسے وہ کہتے ہیں شکووں سے ایسے پور ہوں اور آگ سے جیسے باجا، ایک ذرا سا چھیڑیے پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملی ذمہ داریاں جو بھی تھیں ہم نے معاشرتی سے نکل کر آگے اس میں اپنے سکم لائے ہیں، اس میں کمیاں رکھی ہیں، اس میں کجیاں چھوڑی ہیں. تو ہم وہاں اس اصل روح کو نہیں پا سکے اور نہ صاحبان اقتدار یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں یا اس حد تک ہمارا ادراک ہو. اللہ ہی حافظ ہے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. حالات بہت خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. بہت مہربانی. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بھائی میں عمران بول رہا ہوں. جی عمران فضل صاحب نوٹنگھم سے خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے. علی بھائی یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ ایک نیو فارمیشن ہو رہی ہے. اس دنیا کا رخ جو ہے نا وہ بدلا جا رہا ہے. اور اس رخ میں ایک مثال دوں گا کہ جیسے کہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں پکار کہا ہے لوگوں کو کہ تم اپنی تباہی کے راستے پہ جا رہے ہو اور یہ لوگ شیطانی جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں اور شیطان ان کو دلوں میں بس گیا ہوا ہے اور شیطان نے ان کے سینوں میں انڈے دے دیے ہوئے ہیں. یہ تمام جو پکچر نہج البلاغہ میں مولا علی نے اتاری ہوئی ہے میں تو اس کو دیکھ کے تو اس کے ساتھ ویژن کرتا ہوں کہ میرے مولا نے کس طرح کی پروڈکشن کی ہوئی ہیں کہ جو کچھ آج سے 1400 سال پہلے مولا نے بیان کیا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جتنی دیر تک وہی بات ہے کہ کہیں کوئی اچھا کام یا کوئی اچھی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو اس میں کام کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، سوچ رکھنے والے کچھ اور ہوتے ہیں. سوچ یہ کہ چلو جی یہ اچھا ہو گیا، یہاں پہ بلڈنگ بن گئی ہے. اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جو فائٹ کر کے اس بلڈنگ کو تعمیر کرتے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. اور باہر بیٹھے جو تماشا دیکھنے والے بے شک ان کی سوچ پازیٹیو ہی ہوتی ہے. فرق ہو جاتا ہے. ہم لوگ اس وقت بیٹھے یہی کہہ سکتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بات تو یہ ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی ایسا کام کرے کیونکہ دنیا میں اس وقت شیطان اتنا پھیل چکا ہوا ہے
کہ اب اس کے لیے بڑے ہی اسٹرانگ نفس کے بندے چاہیے اور بہت ہی اسٹرانگ ایمان والے چاہیے جو اس کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جائیں. یہ فارمیشن جو بن رہی ہے, جو فارمیشن ہو رہی ہے, یہ تباہی کا راستہ. میرا خیال ہے کہ اس میں صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کو سیدھا رکھیں اور یہ منظر دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں, ورنہ اور کو بچنے کا حالات نہیں ہے. ورس سے ورس کنڈیشن ہوگی دنیا میں. اب دیکھیں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید ایران کی طرف سے کوئی ایسی فارمیشن بن جائے کہ ایران اس دنیا میں پیس لے آئے, کیونکہ جو کچھ ایران کر رہا ہے, میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا, کوئی نہ کوئی ہمارا ہادی یا مددگار ہمارے پہ رکھا ہے. اور اللہ کرے کہ ایران کی جو کوششیں, جو کاوشیں ہیں, اس سے دنیا کے حالات چینج ہو جائیں, ورنہ اور تو نظر مجھے کچھ نہیں آ رہا, اور نہ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں. یہ ایک مملکت ہوگی جو اس دنیا سے ٹکر لے گی, اس طرح کی نہیں کہ دنیا بغیر لڑائی کے, بغیر جنگ و جدل سے ہی سمجھ جائے گی کہ حق کدھر ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہن, کون بہن, تو کہاں سے؟ جی میں مسز طاہر بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. مسز طاہر بریڈ فورڈ, جناب خوش آمدید کہیں گے, فرمائیے. جب میں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب معاشرے میں خودکشیاں اور فاقہ کشی اور افلاس اور ڈاکے اور قتل و غارت اور اتنے بڑے بڑے مسائل معاشرے میں ہو جائیں, لیکن آپ کے جو رہبر ہیں, جو جن کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے جن کو آپ نے رکھا ہو, وہ اس گھر کو لوٹنے میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوں, تو پھر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں کہ جو باتیں ہم نے تاریخ میں اتنی برائیاں, اتنی معاشرے میں برائیاں ہو چکی ہیں, کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے ریسورسز کی, کوئی ایکسیس لوگوں کے پاس نہیں ہے. ایکسیس ہے تو صرف حکمرانوں کو ایکسیس ہے ہر چیز کی. اب 50 پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ایک رو میں ان کی ویلیو جو ہے وہ ملینز میں کر کے بلینز کے اثاثے جو ہیں وہ ڈاکے ڈال کے تو باہر لے کے جا رہے ہیں دولت. اور ایک عورت جو اتنے $1 ملین لے کے باہر بھاگتی ہے تو جو انسپیکٹر اس کو پکڑتا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو فلموں اور ڈراموں میں جو سٹوریاں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کبھی حقیقت نہیں ہو سکتی, کبھی انسان کا ذہن ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتا کہ یہ حقیقت, اس عورت کا سٹنگ منسٹر کیس لڑتا ہے عدالت میں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ کیا ہے. پھر جو عورت مال انہی کا لے کے جا رہی تھی, اس لیے تو انہوں نے وہ کیس لڑ رہے تھے. تو یہ قوم کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا قوم افراد کے ہاتھوں میں ہے, اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو لوگ کہاں چھپے, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لوگ, لیکن کوئی بول نہیں رہا. ان کو منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ, ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈ کر رہا ہے, برٹن ہمارے ساتھ, ملک دشمن جو ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈ کرتے تھے. ایک وقت ہم کہتے تھے کہ ہمارے ملک دشمن کرتے ہیں, آج ہمارے ساتھ حکمران جو ہیں کھڑے ہو کے اتنے جھوٹ بولتے ہیں, اتنے جھوٹ سامنے جھوٹ بولتے ہیں, اور کوئی ان کو ہاتھ نہیں روکنے والا کہ آپ اس طرح جو جھوٹ بولتے ہیں. اب ایک حکمران جو ہے, اس کی اگر اپوزیشن میں کوئی لیڈر ہوتا تو وہ ان کے ہاتھ روکتا, لیکن اپوزیشن میں یہ ہے کہ ہمارے تحریک کو چلانے والے والنٹیئر کتنے ہیں, چاہے ان کا والنٹیئر کا سٹینڈرڈ کیا ہے, ان کا میرٹ کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس چیز کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے کہ میرٹ کیا ہے ان لوگوں کا. اور انصاف کی دہائیاں دی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے چیمپئن ہیں, لیکن جو لوگ ممبرشپ لے رہے ہیں ان کا کوئی میرٹ نہیں آپ کے سامنے ہے, کسی قسم کا کوئی میرٹ نہیں ہے, کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, موقف آ گیا. بہت احسن, ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی.
اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہماری معاشرتی و ملی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہمارے کالرز وغیرہ ہمارے ناظرین کتنے حساس ہیں. مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور پروگرام اب جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا. چند دقیقے ہمارے پاس مزید ہیں جس میں ہم جو ہے وہ دوبارہ اس کا جائزہ پورا لیں گے کہ ہماری معاشی و ملی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا کیا بنتی ہیں. ہم نے بات کی ایک مائنڈ سیٹ سے ٹکرانے کی اور مائنڈ سیٹ کو واضح کرنے کی, آشکار کرنے کی, تاکہ ہماری صفوں میں سے ہمارے بچوں کو گمراہ کر کے وہ تکفیریت کی طرف نہ لے کر جائیں. پہلی ذمہ داری بنتی ہے جس میں کہ علماء, فضلاء, دانشور, سیاستدان, عام انسان تک تمام کے تمام مسئول ٹھہریں گے. تمام کی ذمہ داری ہے. اور اگر جہاں پر علماء کا کردار آئے تو اس کے لیے شیخ باقر النمر جیسی شخصیات سامنے آتی ہیں, نظر آتا ہے, اپنی جان دے دیتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس ریاست, کس خونخوار ریاست کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کا کیا انجام ہوگا, مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ مومنین سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ جو بھی خدا کے نام کو بلند کرے گا خدا اس کو بلند کرے گا اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی دینی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے کس جرأت اور مردانگی کا مظاہرہ کیا, اپنی جان دے دی, مگر ظالم ریاست کے سامنے سرنگوں ہونا تسلیم نہیں کیا. یہ تو تھا وہ خط جو علماء کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے حوالے سے اور مختلف فضلاء کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ جہتوں کے ساتھ مختلف جو شعبہ ہے زندگی, اس میں سے تمام لوگ اس طرح کے پیدا ہوتے رہتے ہیں, سامنے آتے ہیں جو کہ ظالم سے ٹکرا جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہر انسان کو اپنے تئیں سوچنے کا ہے, اس کو اپنا ذمہ داری کا احساس کرنے کا ہے کہ میں کس کیپیسٹی میں رہ کے, کتنی میری گنجائش ہے, کتنا میں اپنے بات کرنے سے, کتنے میں اپنے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اثر رکھتا ہوں, اس کے ذریعے سے اپنی تعلیمات کے حوالے سے, اپنے نظریے کے حوالے سے میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں. ہم نے سب نے مل کے جو ہے وہ مجموعی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا ہوگا, اپنی ملی و قومی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا ہوگا, تاکہ اس فتنہ عظیم سے بچا جائے جو کہ مقبوضہ حجاز کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا جانے کو ہے, جہاں وہ فوجی مشقیں گنگرج کے شمال کی گنگرج کے نام سے جاری ہیں اور وہ ایک طویل طولانی جنگ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تمام دنیا بھر کے مبصرین آزاد ذرائع ابلاغ اس چیز کو نقل کر رہے ہیں, اس چیز کو نشر کر رہے ہیں کہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی بنیاد جو ہے وہ مقبوضہ ہے حجاز کے جو حکمران ہیں, جو قابضین ہیں, وہ اس کو شروع کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کی آخری مسئولیت ٹھہرے. اس کے بعد یہ بھی فنا ہو جائیں گے اور مسلمان دنیا میں جو ہے وہ ایک بھوچال پیدا ہوگا جو کہ بڑھتا ہوا تمام عالم کو جو ہے وہ دامنگیر ہو جائے گا پورے عالم کے لیے. یہ تمام لوگ سمجھ رہے ہیں, آپ مختلف ٹی وی نشریاتی اداروں سے آپ ان کے جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے تجزیے بھی سن رہے ہیں, مختلف اخبارات میں کالمز بھی پڑھ رہے ہیں. تمام کے تمام جتنے آزاد جو لوگ ہیں, آزاد فکر رکھنے والے, وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مقبوضہ حجاز کے جو ظالم و جابر حکمران ہیں, اس خاندان کی آخری مضموم کوشش ہے. انہوں نے اپنے کہیں پوری اس سلطنت کی جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں تمام بادشاہوں نے مل کے اسلام کے مقدس ترین آثار کو مٹانے کی صحیح کی, اس کو محو کیا, اس کو غائب کیا, اور اب آخر میں جب ان سے کچھ بن نہیں پڑ پا رہا تو وہ مسلمانوں کے درمیان اور پورے دنیا کے درمیان جو ہے وہ فتنے کا بیج بونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ناظرین, اس پہ ہم نے اپنی معاشرتی و ملی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا ہوگا خود, اور اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہے گا, جو بھی فردر اپڈیٹس ہوتی رہیں گی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر خدا بند کریم نے زندگی عنایت فرمائی تو مجھے آج ابھی تک ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.